کیمپس. اس ناول کو تحریر کیا ہے امجد جاوید نے. سناؤ، کیمپس کا کیا حال ہے؟ سنا ہے کوئی نئی گیم شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے جواب دیتا، ماہم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سکون سے کہا، تم چھوڑو گیم شیم کو، آرام سے گھر جاؤ اور جلدی سے ٹھیک ہو کر واپس آؤ۔ بڑے کام ہے کرنے کے لیے، اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو۔ لیکن میں تمہارے ساتھ اختلاف کروں گا ماہم، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیسے؟ اس نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ اس کا بیڈ پر ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بیکار ہو گیا۔ یہ جسمانی طور پر اگر ٹھیک نہیں ہے تو ذہنی طور پر یہاں پڑے پڑے ہم سے بہتر سوچ سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے گھر نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارے پاس ہی رہے، ادھر مکمل آرام کرے، گھر نہ جائے۔ اس کی وجہ سے ہم سب بہتر مشورہ کر سکتے ہیں، میں نے اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، میں اس کی صحت کی وجہ سے کہہ رہی تھی، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کر لیا۔ تو میں نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا، تو بس ٹھیک ہے، ڈاکٹر جب بھی ڈسچارج کریں تم میرے پاس آ جاؤ، وہاں بھی گھر کا ماحول ہے۔ جیسے حکم میرے آقا، تنویر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر باقاعدہ جھکتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے رخشندہ لوگوں اور اسد کے بارے میں بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، گاہے بگاہے درمیان میں اپنے تبصرہ بھی کرتا رہا۔ انہی باتوں میں تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ تب میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا چل اب تو آرام کر، ہم چلتے ہیں۔ یار جتنے دن میں ادھر ہوں ایک چکر لگا جایا کر، تنویر نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گا۔ تو کہ یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ 2-4 دن مزید، پھر میرے پاس ہی ہونا ہے، تیرے ارد گرد میرا لگا دوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تو وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ آپ نے تنویر کے معاملے میں بر وقت فیصلہ کر کے اچھا کیا، پارکنگ سے نکلتے ہوئے ماہم نے کہا۔ یار اتنے دن ساتھ رہ کر مجھے اس کی جوڑ توڑ کی صلاحیت کا اندازہ ہے۔ بنیادی طور پر وہ سیاستدان بننے کے چکر میں ہے نا، اس لیے وہ بڑا کارآمد بندہ ہے، وہ بستر پر بھی بڑا کام دے گا۔ میں نے اپنی رائے دی۔ آپ کو مشکل تو نہ ہوگی؟ ماہم نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کون سا کھانا بنا کر دینا ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ اس وقت تک ماہم نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا تو کوئی نہیں، تم اگر چاہو تو۔ آپ کے یا میرے چاہنے سے نہیں، اب تو ہمارے لیے کوئی اور ہی پروگرام بنا چکا ہے۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا تو وہ بیک ویو مرر میں جھانک کر بولی، کوئی مسلسل ہمارا تعاقب کر رہا ہے، بلکہ میں کہوں گی میرا۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلی ہوں وہ سفید ہونڈا میرے پیچھے ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے غیر محسوس انداز میں پیچھے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر وہی گاڑی آ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو مجھے نہیں معلوم، خیر پتہ کرتے ہیں، اس نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کی تمام تر توجہ گاڑی چلانے پر تھی۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ تعاقب کرنے والے کو کس طرح ٹریپ کرنا ہے۔ میرے ذہن میں یہ قطعاً نہیں تھا کہ ماہم نے کیا سوچ لیا ہے۔ میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے بیک مرر میں دیکھ لیا تھا کہ وہ گاڑی مسلسل ہمارے تعاقب میں ہے۔ گاڑی مین روڈ پر بھاگتی رہی اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم کیمپس جا رہے ہیں جب مین گیٹ آ گیا۔ ماہم نے گاڑی مختلف راہوں پر ڈالی اور پھر پارکنگ کے پاس جا کر رک گئی۔ وہ گاڑی بھی ذرا سے فاصلے پر رک گئی۔ ماہم نے اپنا سیل فون نکالا اور نہ جانے کس کے نمبر پش کرنے کے بعد بولی، ایک گاڑی چیک کرنی ہے، فوراً پہنچو۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی کا رنگ، میک اور نمبر بتا دیے، پھر اطمینان سے پرس وغیرہ اٹھا کر بولی، آئیں چلیں۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ دوسری طرف سے اتر کر بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی سے ہمارے کلاس فیلوز آ رہے تھے، جن کی شکلوں سے تو میں واقف تھا لیکن ان کے نام نہیں جانتا تھا۔ ماہم ان کے پاس رک گئی اور جان بوجھ کر لمبی گفتگو میں پڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ وہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتی ہے تاکہ وہ لوگ گاڑی تک آ جائیں جنہیں اس نے بلوایا ہے۔ تقریباً 10 منٹ تک یوں ہی گپ شپ ہوتی رہی۔ تبھی چند لڑکے اس گاڑی کے قریب غیر محسوس انداز میں پہنچ گئے۔ میں کن اکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
अचानक एक लड़के ने ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोला और ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। उसी तरह से दूसरी तरफ से एक नौजवान को बाहर निकाल लिया गया। दोनों नौजवान थे और तालिब इल्म भी मालूम हो रहे थे। चंद लम्हों में उन्होंने उन दोनों की तलाशी ले ली तो माहम तीर की तरह उनकी जानिब बढ़ी। मैं भी उनके पास जा पहुंचा। माहम ने उन्हें सर से पैर तक देखा और इंतहाई गुस्से में बोली, कौन हो तुम लोग और मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे थे? आसानी से बता दोगे तो कुछ नहीं कहूँगी, वरना तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है ये तुम नहीं जानते हो। हमें फ़ारूक चौधरी ने भेजा है। पैसेंजर सीट की तरफ से निकाले गए नौजवान ने कहा, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? और वो गुस्से में कहना चाहती थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा और कॉल रिसीव कर ली। बोलो फ़ारूक। ये कहते हुए वो चंद लम्हे उसकी बात सुनती रही। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर कुछ कहे बिना उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर गज़बनाक लहजे में बोली, ले जाओ इन दोनों को, यहाँ नहीं बाहर। उसने इतना ही कहा था कि मेरा सेल फ़ोन बज उठा। मेरी छठी इसने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये फ़ारूक चौधरी का ही फ़ोन होगा और वो मुझसे जो बात करने वाला है वो बहुत गज़बनाक होगी। मैंने कॉल रिसीव कर ली। फ़ारूक बात कर रहा हूँ। तो करो, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इन्हें जाने दो। इन्हें मैंने तुम लोगों की निगरानी के लिए भेजा था। ये नहीं जानते कि तुम कौन लोग हो। और मुझे इस बात पर हैरत है कि तेरे जैसा अहमक बंदा मुझसे ऐसी बात कर रहा है जो बच्चा भी नहीं करता। इन बच्चों को कम से कम ये तो एहसास होना चाहिए कि तुम जैसे घटिया बंदे के लिए काम करके इन्होंने किस कदर अजियत सही है। मैंने अपने मखसूस लहजे में पुरसुकून रहते हुए कहा, बेवकूफ़ बंदे, तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है, मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाओ। उसने गुस्से में कहा, लेकिन तू है कि सामने ही नहीं आ रहा है। फ़ोन पर धमकियां वही देता है जो दुनिया का डरपोक बंदा होता है। हाथ मिलाने के लिए सामने आना पड़ता है। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें दोबारा बेवकूफ़ आदमी कह रहा हूँ। सुनो अहमक, मैं तुम्हारे सामने हूँ, बल्कि इस वक्त तुम मेरे सामने हो और मेरे रिवॉल्वर से निकली हुई गोली तुम्हें लम्हों में चाट सकती है। उसने तंज़िया अंदाज में गुर्राते हुए कहा, रोका किसने है? चलाते क्यों नहीं हो गोली? मैं तेज़ी से बोला और कुन अखियों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत शौक है लोहा सीने में उतारने का। उसने मसनूई सर्द लहजे में कहा जैसे अदाकार बात करते हैं। औरतों की तरह छुपकर रहोगे या सामने भी आओगे? मैंने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद ट्रैप करके यहाँ कैंपस में लाया हूँ अबान। चंद मिनट बाद मैं तुम्हारे सामने ही नहीं होऊंगा, बल्कि आज इस माहम को भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसने तेज़ी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। माहम के बुलाए हुए लड़के उन दोनों को ले जा चुके थे। मैंने इंतहाई इख्तिसार से माहम को फ़ारूक से होने वाली बात बताई तो उसने चौंक कर कहा, मुमकिन है वो यहीं कहीं हो। आओ डिपार्टमेंट चलते हैं। तुम जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने बंदों के साथ मुझ पर हमला आवर होगा। मैंने माहम की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। उस वक्त मुझे गुस्से के अलावा चिढ़ सी हो गई थी। अगरचे मैं जानता था कि ये महज ज़हनी अजियत है, ताहम मैं खुद को भी मुतमईन करना चाहता था। यहाँ खड़े रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। हम फिर आते हैं यहाँ पर, बस चंद लम्हे यहाँ से हट जाएं। माहम ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर वो सचमुच यहाँ है और हमें देख रहा है तो यहाँ से हट जाना उसे बहुत बड़ा हौसला दे देगा। तुमने जो करना है करो, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैंने मजबूत लहजे में कहा तो माहम ने भरपूर निगाहों से मेरी जानिब देखा और फिर फ़ोन पर नंबर पुश कर दिए। मैं इत्मीनान से चलता हुआ एक संगी बेंच पर बैठ गया। मेरी पुश्त पर डिपार्टमेंट की इमारत थी। दाएं और बाएं तरफ रोड था और सामने पार्किंग थी। अगर वो यहाँ था तो पार्किंग ही के किसी आसपास होगा या फिर काफ़ी फासले पर मौजूद कैंटीन थी। हाँ, उसका वहाँ होना मुमकिन हो सकता था। अगर उसने गोली चलाना होती तो अब तक चला चुका होता। अचानक वहीं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया तो मैंने माहम से कहा, जो फ़ोन बंद कर चुकी थी, वो लड़के उन नौजवानों को लेकर बाहर गए हैं। वो ज़रूर अपने मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काट कर बोली, वो उन्हें अपने हॉस्टल ही लेकर गए हैं। वहीं से वो अदनान से बात करेंगे जो उन्हें रखने को जगह देगा। मेरी अदनान से बात हो गई है।
وہ اپنے لوگوں کو لے کر ابھی آتا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اسد کو تو بتایا؟ میں نے اس سے پوچھا. نہیں, مگر اب بتا دیتی ہوں, اس نے کہا اور سیل فون پر نمبر ملانے لگی. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ خاصی مضطرب دکھائی دے رہی تھی, جبکہ میں مطمئن ہو گیا تھا. مجھے یہ اطمینان اس لیے تھا کہ اگر وہ سامنے ہے تو پھر اپنے لڑکوں کو بچانے کیوں نہیں آیا. ایک لمحے کو مان بھی لیا جائے کہ وہ یہیں کہیں ہے تو پھر وہ اس قابل نہیں کہ ہمارے سامنے آ سکے یا دور کہیں سے گولی چلا کر ہمیں دہشت زدہ کر دے, کسی طرح بھی اپنے ہونے کا احساس دے. مجھے صرف ایک شک تھا, وہ ہماری طرف آنے کے بجائے اپنے لڑکوں کو چھڑوانے کے لیے نہ چلا گیا ہو. یہ خیال آتے ہی میں نے کہا, ماہم ان لڑکوں سے رابطہ کرو اور انہیں محتاط رہنے کا کہو. میں نے انہیں یہ بات سمجھا دی ہے, وہ ہاسٹل پہنچتے ہی مجھے فون کریں گے, اس نے تیزی سے کہا اور ارد گرد دیکھنے لگی. تبھی مجھے ایک اور خیال آیا. میں نے اپنا سیل فون سیدھا کر کے سلیم کے نمبر ملائے. لمحوں میں اس سے رابطہ ہو گیا. جی سائیں, حکم. فاروق چودھری اس وقت کہاں ہے؟ اس کا پتہ چل سکتا ہے؟ خیریت؟ اس نے تیزی سے پوچھا. پہلے مجھے بتاؤ, پھر میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا فوراً, میں نے کہا اور فون بند کر دیا. ماہم نے میری طرف دیکھا ضرور, لیکن پوچھا نہیں کہ میں نے کس سے بات کی تھی. انہی لمحات میں اسد ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیدھا میری طرف آتا ہوا دکھائی دیا. تب میں نے مسکراتے ہوئے ماہم سے کہا, لو آ گیا تمہارا لیڈر, اب اسے سب کچھ تم ہی بتانا. میرے یوں کہنے پر وہ ہلکے سے مسکرا دی. ماحول کا جو تناؤ اعصاب پر تھا وہ ایک دم ختم ہو کر رہ گیا تھا. اس نے اسد کو بتایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا فون بج گیا. وہ سننے لگی. اس نے فون ابھی ہٹایا نہیں تھا کہ میرا فون بج گیا. دوسری طرف سلیم تھا. بولو, میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا. وہ اس وقت ایک ریستوران میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ کہہ کر اس نے ریستوران کی لوکیشن سمجھا دی. تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا. 100%, کیونکہ میں نے جس بندے سے پوچھا ہے وہ وہیں اس کے ساتھ ہے. اس نے وضاحت کر دی. تم فوراً وہاں جاؤ, اپنی آنکھوں سے تصدیق کرو. وہ تو سامنے نہیں آ رہا, میں ہی اسے مل لیتا ہوں. میں نے انتہائی غصے میں کہا. معاملہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ 2-4 گن مین ضرور ہوتے ہیں. اس نے بتایا. تم جاؤ, میں وہیں آ رہا ہوں, میں نے کہا اور فون بند کر دیا. کیا وہ یہاں کیمپس میں نہیں ہے؟ ماہم نے فوراً سوال داغ دیا. نہیں, عدنان سے پوچھو وہ کہاں ہے. اگر وہ شہر بھی میں ہے تو وہیں رکے, میں نے کہا اور اسد سے پوچھا. کاشف سے رابطہ ہوا؟ وہ ابھی پہنچ جاتا ہے. نہیں, بلکہ میں اسے شہر ہی میں روکتا ہوں. یہ کہہ کر وہ بھی فون کرنے لگا. آؤ نکلیں, میں نے ماہم سے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا. ماہم فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی. اسد بات کرتے ہوئے پچھلی نشست پر آ گیا. تبھی گاڑی بڑھاتے ہوئے ماہم نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکے نوجوانوں کو اپنے ہاسٹل لے کر جا چکے ہیں. ریستوران کے قریب چوک پر کاشف, عدنان اور اس کے ساتھ 5-6 بندے تھے. سبھی کے پاس اسلحہ تھا جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کاشف نے مجھے ایک ریوالور تھما دیا, جبکہ ماہم نے اپنا ریوالور نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا. مجھے صرف سلیم کا انتظار تھا کہ وہ کب مجھے فون کرتا ہے. سب کی نگاہیں اس ریستوران کے روڈ پر لگی ہوئی تھی. اچانک میری گاڑی میری قریب سے گزری. اسے سلیم چلا رہا تھا. اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا. اس نے جاتے ہی اس ریستوران کے سامنے گاڑی روکی اور تو ہم بھی وہاں سے چل پڑے. کاشف نے یہ صلاح دی تھی کہ یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ ریستوران کے باہر وقت گزار لیا جائے. جیسے ہی ہم وہاں پہنچے سلیم نے فون کر دیا. بولو, کیا وہ موجود ہے؟ جی. اس نے نیوی بلو سوٹ پہن رکھا ہے اور فروزی کلر کی ٹائی لگائی ہوئی ہے. بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بزنس میٹنگ ہے, لیکن یہ کیمپس ہی کے لوگ ہیں. نئے ہیں یا پرانے؟ میں نے پوچھا. نئے ہیں, 2-4 مہینے پرانے ہیں. تم نے اپنے سورس سے مل لیا؟ ہاں, میں واش روم میں ہوں, ابھی آتا ہوں باہر. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. تبھی ماہم نے سرسراتے ہوئے کہا, وہ دیکھو وہ سامنے. اس نے انگلی کے اشارے سے بتایا تو میں نے تیزی سے باہر نکلا اور ریستوران کی جانب بڑھ گیا. تبھی میں نے محسوس کیا کہ ماہم بھی اسی تیزی سے میرے پیچھے آ گئی ہے. ریستوران کا گیٹ کراس کر کے جب میں ہال میں گیا تو وہ سامنے ہی ایک طرف چند لوگوں میں گھرا تقریر کر رہا تھا, جبکہ باقی دم بخود اس کی بات سن رہے تھے.
شاید اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا، اس لیے اس نے باہر کی جانب دیکھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نگاہ ماہم پر پڑی وہ دم بخود رہ گیا، اسے ساری بات بھول گئی۔ وہ تیزی سے کھڑا ہونے لگا تھا تو میں نے ریوالور اس پر تان دیا۔ بس بہت ہو گئی باتیں، تم تو نہیں آئے، میں پہنچ گیا ہوں، ابان کہتے ہیں مجھے۔ میرے کہتے ہی وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ میرے ریوالور تانتے ہی ارد گرد کی کرسیوں پر بیٹھے چند بندے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ ان میں سے اس کے سیکیورٹی والے ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے اونچی آواز میں کہا، اگر زندگی عزیز ہے تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہے مجھے لگا جیسے ماہم کی پشت میرے ساتھ آ لگی ہے۔ شاید اس نے ان لوگوں کو کور کر لیا تھا جو کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، ماہم نے اونچی آواز میں کہہ کر سب پر خوف طاری کر دیا۔ اٹھتے ہو یا؟ میں نے کہا اور ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے چل دیا۔ میں اسے لے کر باہر کی سمت چل دیا۔ پھر جیسے ہی اس کی نگاہ کاشف اور عدنان پر پڑی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے چشمے زدن میں اسے کور میں لے لیا اور پھر اپنی گاڑی میں ڈال کر چل دیے۔ تب تک میں ماہم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی مخالف سمت میں بھگا دی۔ ہمارا رخ سبزہ کی طرف تھا۔ فاروق چودھری کو اسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں پہلے ہی 2 لڑکے رکھے تھے۔ وہ لڑکے جنہوں نے تعاقب کیا تھا ان کی اچھی طرح گوشمالی کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ وہ عام سے طالب علم تھے جنہیں تنظیم میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن استعمال ہو جاتے ہیں۔ فاروق نے بھی انہیں استعمال کیا تھا۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا جب کاشف کی کال مجھے ملی۔ وہ مجھے وہیں بلا رہا تھا۔ اس نے ماہم کو بھی وہیں بلا لیا ہوا تھا۔ اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے ڈرائیونگ وغیرہ سے منع کیا ہوا تھا لیکن میں نے پھر بھی خود ہی گاڑی نکالی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تبھی سلیم وارد ہوا اور حیرت سے پوچھنے لگا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کاشف نے جہاں فاروق کو رکھا ہوا ہے، میں نے اسے بتایا۔ اکیلے؟ وہ پھر حیرت سے بولا، اور کیا، تم نہیں تھے نا؟ اور پھر ماہم بھی وہاں ہوگی۔ میں نے اسے وجہ بتائی۔ اب میں آ گیا ہوں نا، میں گاڑی چلاتا ہوں اور باہر ہی رہوں گا، چلیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیونگ گیٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ میں باہر نکلا اور پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس نے گاڑی بڑھا دی۔ تب میں نے پوچھا، سلیم، اگر تمہارا رابطہ کام نہ آتا تو یقین جانو فاروق کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ کیمپس کے کسی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کون سا ذریعہ استعمال کیا اور اس تک پہنچ گیا۔ وہ سب اتنی جلدی اس تک پہنچ جانے پر حیران ہیں۔ میں نے فخری انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر جی، جس دن آپ کا حادثہ ہوا تھا میں نے فاروق چودھری کے بارے میں چھان پھٹک شروع کر دی تھی۔ اس کا ایک قریبی دوست میرے رابطے میں تھا جس سے اس کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا تھا اور وہ کدھر جاتا ہے اور کیا کرتا پھرتا ہے۔ اس نے بتایا، تمہارے رابطے کو شک تو نہیں ہو گیا ہوگا کہ تمہارے فون کے بعد؟ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، میں نے اس کو یہی بتایا ہوا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، نوکری چاہتا ہوں۔ وہ مجھے کئی دنوں سے ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ آج میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے فوراً یہ کہہ کر فون بند کروا دیا کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں چودھری صاحب کے ساتھ، یہاں ریستوران میں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچا ہوں، اس نے فخری انداز میں کہا۔ تو میں نے پوچھا، کیسے؟ میں نے اسے نہیں پوچھا کہ فاروق کہاں ہے، یہ اس نے ہی بتایا تھا۔ میں ریستوران میں داخل ہوا، وہ سب اس کی تقریر کی طرف مگن تھے۔ میں نے واش روم میں جا کر آپ کو فون کر دیا۔ اب وہاں اگر کوئی کیمرہ ہوگا، اس کی زد میں اگر میں آ گیا تو الگ بات ہے، ویسے ان کو میری آمد کا کچھ معلوم نہیں، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ اوکے، میں نے سکون سے کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ ہم شہر سے باہر آ گئے تھے۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا، ویسے سر میں ایک بات کہوں؟ بولو۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا، یہ بندہ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے نا تو اسے آپ آسان مت سمجھیے گا، یہ لوہے کا چنا ہے۔ اس کا باپ اب تک متحرک ہو گیا ہوگا، پولیس سے الگ تلاش کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ جو بھی کریں لیکن قتل نہیں کرنا اور نہ ہی آج رات سے زیادہ اسے اپنے پاس رکھنا، پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اب دیکھتے ہیں کاشف کی رائے کیا ہے، میں نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے بیٹے کو اغوا ہوئے تقریباً 7 گھنٹے سے اوپر ہو چلے تھے۔ اب تک تو پولیس بھی ان کے ساتھ متحرک ہو گئی ہوگی۔ میں اس بارے میں سوچتا رہا یہاں تک کہ وہ ڈیرا آ گیا۔ سلیم باہر ہی رک گیا جبکہ میں اندر چلا گیا۔ سامنے ہی کاشف کے ساتھ عدنان تھا اور ماہم مجھ سے پہلے آ چکی تھی۔ وہ میرے ہی انتظار میں کھڑے تھے۔
میں نے جاتے ہی پوچھا۔ فاروق کا باپ تو اسے تلاش کر رہا ہوگا۔ ہاں، پورے شہر کی پولیس تلاش کر رہی ہے، ہاسٹل پر بھی چھاپا پڑا ہے، ممکن ہے وہ سبزدار کی طرف بھی جائیں۔ تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ یہ خبر کب ملی؟ اور میں نے پوچھنا چاہا تو ماہم تیزی سے بولی، کچھ دیر پہلے۔ اس کے باپ فخر الدین نے میرے پاپا سے بات کی ہے، چونکہ میں بھی وہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ میں نے ساری بات خود پر لے لی ہے۔ میں نے ہی بتایا کہ وہ مجھے 6 ماہ سے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے اسے اغوا کیا ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر۔ وہ حادثے والی ساری بات بتا دی میں نے۔ تو پھر بھی تمہارے پاپا نے تمہیں یہاں تک آنے دیا؟ تمہاری راہ پر چلتے ہوئے کوئی بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، میں نے کافی حد تک پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں کون سا انہیں بتا کر آئی ہوں؟ میں جس گاڑی میں آئی ہوں وہ بھی میری فرینڈ کی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ تمہارے پاپا کا ریئیکشن کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بہت غور سے میری بات سنی ہے، وہ کافی حد تک پریشان بھی ہو گئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ فخر الدین سے بات کریں گے۔ آگے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اپنا فون بھی بند کیا ہوا ہے اور وہ گھر میں پڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کافی حد تک بے چینی سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ تہہ خانے میں، اس نے بتایا۔ انہی لڑکوں کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہیں اور پہنچ گئے ہیں، آؤ چلیں، اس نے کہا تو ہم تہہ خانے کی جانب بڑھ گئے، جہاں مدقوق پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ہی فرش پر فاروق چودھری بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور انتہائی مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو جھکا لیا۔ تب میں نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی انگلی سے اس کا چہرہ اٹھایا اور اطمینان سے کہا، میں تم پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کروں گا اگر تم میری باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے رہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کھنکھارتی ہوئی آواز میں کہا، جس میں کافی حد تک لرزش تھی۔ تب میں نے کہا، یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا سوچ کر شروعات کی؟ حالانکہ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی، میری تمہاری اب بھی دشمنی نہیں ہے، یہ تو سب اس کی وجہ سے ہوا۔ اس نے ماہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ گویا پھٹ پڑی۔ آج تم ایک بے ضرر کیڑے کی طرح یہاں پڑے ہو، چھپ کر ہینجڑوں کی طرح وار کرتے رہے ہو۔ کہاں گئی تمہاری بھڑکیں؟ میں اب جتنا چاہوں تم پر تشدد کر لوں۔ میں 1-2 دن میں نہیں، اب میں تمہیں پوری زندگی کے لیے سبق دینا چاہوں گی۔ بہت ستا لیا تم نے، ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، اب میں تمہاری قید میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ انتہائی مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ انہی لمحوں میں کاشف کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کی اسکرین پر دیکھا، پھر کہا لگا کر ہنس دیا، لو، آ گیا تیرے باپ کا فون، پہنچ گیا وہ مجھ تک، سنو تم سب بھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال ریسیو کر لی اور اسپیکر آن کر دیا۔ تم کاشف بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ ہاں، میں ہی کاشف ہوں، تم کون ہو؟ اس نے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ تمیز سے بات کرو، میں فخر الدین بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ تم فخر الدین ہو یا بے فخر الدین؟ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو گے میں تمہاری بات سن لوں گا، ورنہ میری زبان تم سے بھی بڑی ہے، سمجھے؟ رہی تمہارے بیٹے کی بات تو وہ میرے پاس ہے، اب بولو۔ کاشف بھی ہتے سے اکھڑ گیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیا کر دیا ہے، فوراً میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ دوسری طرف سے انتہائی روب میں کہا گیا، ورنہ کیا کر لو گے؟ مجھے مارو گے؟ قتل کروا دو گے؟ جس طرح پہلے تم نے چند طالب علموں کو مروایا ہے، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ میں اب تک تمہارے بیٹے کو مار چکا ہوتا، لیکن یہ میرے پاس امانت ہے، میں اسے اپنی مرضی سے چھوڑوں گا۔ جہاں تمہیں آسانی ہو مجھے بتا دینا، میں وہیں اس کی لاش پھینک دوں گا۔ کاشف نے غراتے ہوئے کہا، اتنی بڑی بات مت کہو جو تمہاری اوقات سے زیادہ ہو، میں جانتا ہوں تمہیں۔ 1 گھنٹے بعد میں تم تک پہنچ جاؤں گا، بلکہ تم اسے میرے پاس خود لے کر آؤ گے۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ تم جو اس آوارہ لونڈیا کے بل پر، وہ کہہ رہا تھا لیکن آگے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ماہم نے چیختے ہوئے کہا، اوئے بغیرت عیاش بڈھے، تیری اس بات پر میں نے کیا کہنا ہے؟ چند لمحے ٹھہر، میں تجھے بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فاروق چودھری کی طرف بڑھی اور ایک لات اس کے منہ پر رسید کی، جس سے وہ بری طرح کر رہا۔ سن لی اپنے بیٹے کی کر رہا؟ یہ لات میں نے اس کے منہ پر نہیں، تیرے منہ پر ماری ہے۔ میں 1 گھنٹے بعد تمہارے گھر پہنچنے والی ہوں اور تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکو گے، بغیرت۔ میں حیران تھا کہ ماہم اس کے باپ کو گالیاں دے رہی تھی اور سر نہوڑے سن رہا تھا۔ بلا شبہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات تھی جس کے باعث وہ اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور اب تک اس کا خون نہیں کھولا تھا۔
दूसरी तरफ फ़ोन पर खामोशी थी। तभी फर्रुख ने कराते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, बाबा आप दरमियान में ना पड़े, मैं आ जाऊंगा, मेरी बात चल रही है इनके साथ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो बोला तो महम ने तेज़ी से कहा, ओए सुन बुढ़े, तुम अगर अपने बाप के होते 1 घंटे तक पहुँचो, वरना मैं आ जाऊँगी। सुन लिया? काशिफ फ़ोन बंद करो। नहीं नहीं सुनो मेरी बात, तुम लोग जो चाहते हो मैं वही करने को तैयार हूँ। दौलत, कोई मुतालबा या फिर? ओए ये बुढ़ा ड्रामा कर रहा है, हमें तलाश कर रहा है पुलिस वालों की मदद से। फ़ोन बंद करो, अब इसे किसी और जगह ले जाना होगा। महम ने कहा तो काशिफ ने फ़ोन बंद कर दिया। कहाँ ले जाना है इसे? मैंने एक ख्याल के तहत पूछा तो काशिफ हंसते हुए बोला, बहुत ठिकाने हैं। मैंने तो सोचा था कि इसे कुछ ना कहूँ, लेकिन इसका बाप ही इसका दुश्मन है। तुम क्या चाहते हो बोलो? वो जल्दी से बोला। मैंने सिर्फ ये कहना था कि हमारे रास्ते से हट जाओ और माहम की तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखना। मैंने तुम्हें छोड़ देना था, लेकिन अब माहम ने जिद कर ली है तो मैं क्या करूं? माहम बता दो क्या चाहती हो? पूछो अबान, जो पूछना चाहते हो। तुम्हें पता है ये काशिफ इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जानते हो तुम? मैं फर्श पर उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ ये कैंपस पर गिरफ्त करना चाहता है, वैसी ही हुक्मरानी जैसे आजकल हम कर रहे हैं। उसने आहिस्तगी से कहा, नहीं मैं तुम्हारे जैसी हुक्मरानी नहीं चाहता। काशिफ ने गुस्से में कहा। तो मैंने कहा, ओके ओके, क्या मैं फर्रुख से ये पूछ लूँ कि वो ज़िंदगी चाहता है या कैंपस पर हुक्मरानी? हाँ ये पूछो। वो तेज़ी से बोला तो फर्रुख ने उम्मीद की किरण पाते ही फ़ौरन कहा, मैंने छोड़ी, अब कैंपस या फिर उसके इर्द गिर्द कभी नज़र नहीं आऊँगा, किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूँगा। इसके लिए आप जो चाहें मुझसे ज़मानत ले लें। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा और फिर काशिफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इससे कैंपस के सारे राब्ते पूछ लो, इसके झूठ सच का पता चल जाएगा। झूठ बोले तो कत्ल करके लाश माहम के हवाले कर देना। अब मैं देखता हूँ इसका बाप क्या करता है। फिर पीछे मुड़कर देखे बगैर तहखाने से निकलकर ऊपर आ गया। माहम सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी। गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसके गाल दमक रहे थे। करीब ही अदनान मौजूद था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, जाओ काशिफ के पास, शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। ये सुनते ही वो फ़ौरन चला गया और मैं माहम के पास उसके इंतहाई करीब जा बैठा। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम एक समझदार लड़की हो, इसे कत्ल करने से कुछ नहीं हासिल होगा। किसी घटिया और साजिशी को मारना एक आम से कुत्ते को मारना एक बराबर है। क्यों उसका इल्ज़ाम अपने सर पर लें? तुम एक लड़की हो, ऐसे काम वो क्यों ना कर लें जिनके सर पर पहले ही कई खून हैं। तुम ज़रा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे बहुत सताया है, मेरे दिन रात का चैन बर्बाद कर दिया है उसने। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। और फिर उसके बाप ने जो गाली दी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जो वक्त होता है ना माहम, ये बड़ा जालिम होता है। अक्लमंद वही है जो वक्त संभाल जाए। जो भी जुल्म करता है एक दिन वो मजलूम के पाँव में ज़रूर पड़ा होता है। सिर्फ वक्त का इंतज़ार करो। मैंने उसे समझाते हुए अपने दिल की बात कह दी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मैंने उन्हें अपने पाँव के नीचे लाना था। बस वक्त का इंतज़ार था। मेरे यूँ समझाने पर वो काफ़ी हद तक संभल गई। मैंने उसका हाथ थपथपा कर छोड़ दिया। वो खामोश रही। शायद वो अपने आप पर काबू पा रही थी। उसी खामोशी में काफ़ी वक्त बीत गया। ये खामोशी उस वक्त टूटी जब काशिफ और अदनान ऊपर आए। उसने आते ही कहा, उसने सारे राब्ते दे दिए हैं। जिस कदर मुझे मालूम है वो सब दुरुस्त हैं। लगता है उसका दिमाग ठिकाने लग गया है। मुझे यकीन है कि अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। अब क्या इरादा है? मैंने पूछा। फ़खरुद्दीन का दिया हुआ वक्त तो कब का ख़त्म हो चुका, वो तुम तक नहीं पहुंचा। जैसा माहम चाहे। ये कहते हुए उसने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाया और उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, ये लो और कर दो उसका काम ख़त्म। नहीं काशिफ, अगर उसे कत्ल किए बगैर हमारा मकसद हल हो जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है ख्वामखा एक खून सवार करने की। अब मैं चलती हूँ, पापा बहुत परेशान होंगे। ओके तुम जाओ, काशिफ ने सर हिलाते हुए कहा तो वो फ़ौरन ही उठी और बाहर निकलती चली गई। तभी काशिफ ने अदनान को इशारा किया तो वो भी पीछे लपक गया। मेरे पूछे बगैर बोला,
تاکہ اسے باحفاظت گھر پہنچا آئے. آخر عورت ذات ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے فروخت کے بارے میں پوچھا. جو تمہارا دل چاہے، تیرا شکار جو منوانا ہے منوا لے. میرے خیال میں اسے نہ ہی مارو تو اچھا ہے. ایویں خواہ اس کی تنظیم اسے ہیرو بنا لے گی. پھر اس کے نام پر جو ہنگامہ ہوگا وہ الگ بہت سارے مفاد پرست اس کا فائدہ اٹھائیں گے. میں نے کہا اور اٹھ گیا. تب وہ بولا، تم کہتے ٹھیک ہو، میں اسے کسی اور ٹھکانے پر لے جا رہا ہوں. کل تک اس کے بارے میں تصدیق کر کے پھر چھوڑ دیں گے. میں نے کہا نا، جیسے تمہارا دل چاہے، جتنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے کر لے. اب میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے، رابطہ رہے گا. اور ہاں، اپنا خیال رکھنا. سبززار ان کی نگاہوں میں ہوگا. اوکے، میں اپنا خیال رکھوں گا، میں نے کہا اور باہر نکل گیا. میں گاڑی میں بیٹھا تو سلیم نے گاڑی بڑھا دی. میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ چپ چاپ سنتا رہا. پھر اطمینان سے بولا، کاشف کی یہ بات درست ہے کہ آپ سبززار نہ جائیں. تو پھر کہاں جائیں؟ رہنا تو وہی ہے نا، میں نے ہنستے ہوئے کہا. ضروری نہیں کہ وہیں رہا جائے. یہ کہہ کر اس نے فون نکالا اور نمبر ملا کر رابطے کا انتظار کرنے لگا. چند لمحے بعد وہ بولا، سر، ابان صاحب آج آپ کے ہاں رہیں گے، ہم آ رہے ہیں. یہ کہہ کر دوسری طرف سے کچھ سنا اور فون بند کر دیا. کسے فون کیا تھا؟ میں نے پوچھا. زریاب صاحب کو. اس نے اطمینان سے کہا. یار، اتنی رات گئے انہیں کیوں تنگ کرنا ہے؟ ہم سبززار ہی. وہ اب تک سوئے نہیں، مسلسل مجھے رابطے میں رکھا ہوا ہے. اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اوکے. میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو سلیم نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی. تبھی میں نے ماہم کا نمبر ملایا. وہ بند تھا. ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی تھی. میں نے اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا. وہ مسلسل بند تھا، یہاں تک کہ میں زریاب انکل کے گھر پہنچ گیا. مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں برطانیہ سے آیا تو اس وقت سیدھا یہیں آیا تھا. گاڑی دیکھتے ہی چوکیدار نے گیٹ کھول دیا. سلیم نے گاڑی پورچ میں روکی ہی تھی کہ زریاب انکل باہر آ گئے. بہت دنوں بعد میں نے انہیں دیکھا تھا. وہ مجھ سے گلے ملے اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سوری بیٹا، میں سامنے آ کر تمہاری مدد نہیں کر پا رہا ہوں. انکل، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی مدد نہ ہو تو میں یہاں کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ میں ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا. پھر بھی بیٹا، مجھے ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے. انہوں نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا. انکل، کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کریں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیرے سے ہنس دیے. میں جاتا ہوں سبززار، صبح آپ کو لے جاؤں گا، سلیم نے کہا تو انکل نے سر ہلایا. وہ واپس پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا. میں اور انکل اندر چلے گئے. ہم وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. ملازمہ کافی سارے لوازمات کے ساتھ چائے لے کر آ گئی. ہم چائے بھی پیتے رہے اور ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہے. میں نے انہیں تفصیل بتائی. وہ بھی سارے معاملے سے آگاہ تھے. میری باتیں سن کر انہوں نے کہا، تم بیٹا سکون سے آرام کرو، صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ماہم نے اگر معاملہ اپنے سر پر لے لیا ہے تو ہم نے اس کی بھرپور مدد کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. اب ماہم کو چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے نا، میں نے کہا تو انکل نے معنی خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا. تب میں ہنستے ہوئے بولا، نہیں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ گئے. میں بھی اٹھا اور اوپری منزل میں اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں میں پہلے دن ٹھہرا تھا. ٹوٹا بدن، گہری رات، پرسکون ماحول، سناٹا، اور سامنے پڑا بیڈ ہو تو سو جانے کے لیے جسم بےتاب ہو جاتا ہے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میں نے بیڈ پر لیٹتے ہی پھر ماہم کو ٹرائی کیا. اس بار بیل چلی گئی. چند لمحوں میں ماہم کی آواز سنائی دی. کہاں ہو ابان؟ میں خیریت سے ہوں، مجھے تمہارے گھر پہنچ جانے کی فکر تھی. ہاں، میں گھر ہی میں ہوں. عدنان واپس کاشف کے پاس چلا گیا ہے اور میری توقع کے مطابق پاپا میرے لیے بہت پریشان تھے. وہ اب بھی جاگ رہے ہیں. وہ کیوں؟ اب کیوں؟ میں نے جلدی سے پوچھا. وہ فخر الدین سے رابطے میں ہیں اور ڈی ایس پی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ فروخت کا پوچھ رہا ہے، ماہم نے بتایا. فخر الدین نے ہی ان پولیس والوں کو بتایا ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے میرے گھر آنے کے بعد اس نے بتایا. تم سے پوچھا ان پولیس والوں نے؟ میں نے پوچھا. ان کی جرت کہ مجھ سے بات کر سکیں. پاپا نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم فروخت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ کہیں اور تلاش کریں. اب دیکھیں کیا حل نکلتا ہے. اس نے سکون سے کہا. تم نے کاشف وغیرہ کو بتا دیا؟
میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو کوئی صورتحال سامنے آئے گی، تبھی بتا پاؤں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے پاپا کیا چاہیں گے؟ کہا نا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں 1 منٹ ہولڈ کرو۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے روانی میں کہا اور کسی کی بات سننے لگی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پاپا بلا رہے ہیں، ملازمہ تھی، میں ابھی بتاتی ہوں، آپ یہی بات ان کو بتا دیں، اس نے تیزی سے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے خون کی روانی تیز ہو گئی ہے۔ اب تمام تر کھیل ماہم کے پاپا اسلم چودھری پر آن پڑا تھا۔ اب دیکھنا تھا وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں اب سو نہیں سکتا تھا، مجھے ماہم کے فون کا انتظار تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہونا تھا کہ اسلم چودھری کیا کرتا ہے۔ میں نے فون کر کے کاشف کو اطلاع دے دی۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور کہیں دوسری جگہ تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ فیصلہ جو بھی ہو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں کمرے میں پڑا لمحہ لمحہ گزرتے ہوئے ماہم کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، صورتحال اچانک ہی بدل گئی ہے۔ ان حالات میں ماہم اچانک ہی میرے نزدیک، کیا نزدیک ترین آ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے میں نے اسے شدید غصے میں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کب سے پلاننگ کر رہی تھی۔ ایک لڑکی ذات ہونے اور دوسرا کافی حد تک کمزور ہونے کے باعث وہ فروخ کا مقابلہ تو کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن اسے زیر نہیں کر پا رہی تھی۔ اب جبکہ وہ اسے زیر کر چکی تھی، مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ بلا شبہ اسے قتل کر دیتی۔ اگر میں اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتی۔ کچھ دیر پہلے کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اسلم چودھری کے فیصلے پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ اگر اس کا باپ تھا تو ایک سیاستدان بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن بظاہر ان میں رابطہ بھی تھا۔ بات کھل گئی تھی کہ فروخ کے اغوا میں ماہم ملوث ہے۔ یہ فخر الدین کو بھی پتا تھا اور اسلم چودھری کو بھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اپنے فیصلے میں سیاست کو مد نظر رکھے گا۔ میں اب تک اسلم چودھری سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے بات ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذہنیت کیا ہے، اور خصوصاً معاملہ جب بیٹی کا ہو تو اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس نے جو فیصلہ کرنا تھا اسی سے مجھے اندازہ ہو جانے والا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی ذہنیت کس رو پر جھکتی ہے۔ مجھے معلوم ہو جانا تھا۔ گزرنے والا ہر لمحہ میری بے چینی بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے شدت سے ماہم کے فون کا انتظار تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کا دوسرا پہر گزر جانے والا تھا۔ میں ماہم کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک خیال میرے دماغ میں رینگ گیا۔ فیصلہ جو بھی ہو، میرا اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے اصل میں یہی سوچنا تھا۔ حالات اور واقعات مجھے ماہم کے بہت زیادہ نزدیک لے آئے تھے، لیکن کیا واقعی وہ میرے نزدیک ہو گئی ہے، یا پل پر رنگ بدلتی ماہم اپنی ہی کوئی گیم کھیل رہی ہے؟ کیا وہ مجھے استعمال کر کے الگ ہو جائے گی؟ کیا وہ کیمپس میں رہے گی؟ اگر وہ اپنی گیم کر کے کیمپس میں ہی نہ رہی تو پھر میرا مقصد کدھر جائے؟ اسلم چودھری نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے یہ سارا مدعا کسی اور پر ڈال دیا تو؟ یہ اور ایسے ہی کئی سوال میرے ذہن میں گردش کرتے چلے آ رہے تھے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں جو بڑے ٹھنڈے انداز سے اپنے مقصد کے حصول میں لگا ہوا ہوں اور دوسرے ہی معاملات میں پھنسا چلا جا رہا ہوں، ان سے نکلنا ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں غلطہ تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری طرف ماہم تھی۔ میں نے جلدی سے کال ریسیو کر لی۔ ہاں بولو ماہم۔ پاپا کی پولیس والوں سے اور فخر الدین سے طویل بات ہوئی ہے۔ پاپا چاہتے ہیں کہ فروخ کو واپس کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط منوائی جائیں۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ کچھ کہا تمہارے پاپا نے؟ میں نے کہا نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے کیمپس فیلوز ہی فیصلہ کریں۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ نہیں سکا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں الجھتے ہوئے بولا، پاپا چاہتے ہیں کہ آپ، کاشف اور عدنان جو فیصلہ کریں انہیں وہی قبول ہوگا، لیکن وہ آپ سب سے پہلے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے خود یہ طے ہو جائے کہ پھر فروخ کو فخر الدین کے حوالے کیا جائے، باقاعدہ کچھ معززین کے سامنے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ فروخ کیا کچھ بےغیرتی کرتا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ تو پھر میں نے جلدی سے پوچھا، یہی کہ صبح آپ سب یہاں پاپا کے پاس آئیں اور ان سے ملیں۔ ماہم پرجوش لہجے میں بولی، بس یہی بات؟ اور کچھ؟ یا اور کچھ؟ یہی بات ہوئی ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں ہوں۔
اس نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، میں صبح بتاؤں گا، تم آرام کرو، میں نے کہا اور چند الوداعی جملوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ اسلم چودھری اس معاملے میں بھی اپنی سیاسی دکان چمکانے کی فکر میں تھا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو بات کی بات تھی، مگر میرے بدن میں سنسنی ہونے لگی تھی۔ وہی اسلم چودھری جسے نیچا دکھانے کے لیے میں اتنی دور سے یہاں آن پہنچا تھا، وہ میرا منتظر تھا۔ میرا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، میں نے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے سیل فون ایک طرف رکھا اور اسی سوچ میں ڈوب گیا۔ میرے لیے وہ ابھرنے والی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔